محترم جناب قاری مدثر لقال حفیظ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قاری صاحب کے انداز پر قرآن مجید پڑھ کے سنائیں۔ محترم جناب قاری مدثر لقال حفیظ حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وامتازوا اليوم أيها المجرمون وفي مقام آخر وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے،
کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمدہ ثناوات کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام عقائد و جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید الاولین والآخرین سید المرسلین خواجہ بدر و حنین سرور کونین ساقی کوثر احمد مجتبیٰ امام اعظم جناب اعظم سید اعظم مرشد اعظم اعلیٰ حضرت، ایک ہی اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے، ذی وقار بزرگ دوستو عزیز بھائیو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑا آج کا مل بیٹھنا، اس پروگرام کا ہونا، میرا سنانا، احباب کا سماعت کرنا، اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع میں منظور و مقبول فرمائے۔ بڑے ہی پیارے بھائی، میرے محترم، میرے مشفق، میرے بھائی، میرے محترم مکرم جناب الشیخ محمد احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایمان والی، صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انتہائی پیار محبت کرنے والے، انتہائی مشفق ہیں، جامعۃ الاحسان کے مدیر ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح اس ادارے کو، ادارہ ضیاء الحفیظ شہید للبنات کراچی، اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے جو معاونین ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں، مرد و خواتین جتنے بھی حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کا پیار محبت اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح کے آپ احباب جانتے ہیں کہ میرے والد محترم خطیب ایشیا، وکیل صحابہ، مداح صحابہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے والد محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری دنیا کے اندر جس طرح کے حضرت احسن سلفی صاحب فرما رہے تھے کہ پورے عالم اسلام میں، اور الحمدللہ اسی طرح یہ بات حقیقتاً واقعتاً صحیح ہے کہ والد محترم نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا پیغام پہنچایا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ترانے گنگنائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ، ام المؤمنین امہات المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چرچا کیا گیا، ان کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا گیا پوری کی پوری دنیا میں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اعزاز گئے الحمدللہ قاری صاحب
حضرت میرے والد محترم حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب حافظہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت کی برکھا برسائے۔ یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ 32 ممالک میں الحمدللہ انہوں نے قرآن سنایا گئے، اللہ کا فرمان سنایا گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا گئے۔ یہ الحمدللہ ان کو اعزاز ہے۔ اور اسی طرح ان کی دن رات کی محنتیں، کئی ہفتے، کئی مہینے جو ہے گھر کے اندر ان کا گھر میں آنا نہیں ہوتا تھا پروگرام کی وجہ سے، دن رات کی مصروفیت کی وجہ سے دن میں 4 پروگرام گئے، 5 پروگرام گئے، اسی طرح ہفتہ باہر رہتے تھے گھر سے۔ صرف کیا تھا؟ صرف اور صرف محض اللہ کی رضا تھی اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا پرچار کرنا تھا۔ اور اسی طرح مصیبتیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، دکھ بھی آئے، تکلیفیں بھی آئیں، ہر چیز کو برداشت کیا۔ کیا نہیں بیتی، کیا ان پر کیا آفت نہیں آئی۔ اگر تبلیغی میدان میں دیکھا جائے تو بہت ساری تکلیفیں تبلیغی میدان میں آئی ہیں، ان پر بہت ساری آفتیں مصیبتیں ان پر تبلیغی میدان میں آئی ہیں۔ اور اگر ان کی اپنی زندگی کے متعلق دیکھا جائے، گھریلو زندگی کے متعلق دیکھا جائے، تو ان کے بیٹے یعنی میرے بھائی ضیاء الحفیظ شہید، جن کے نام پر یہ ادارہ رکھا گیا، بنایا گیا ہے، میرے بھائی ضیاء الحفیظ شہید رحمۃ اللہ علیہ جو افغانستان کے محاذ پر شہید ہوئے، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف دہ اور بہت بڑا سانحہ تھا، یہ بہت بڑا امر تھا ان کے لیے، بہت بڑی تکلیف مصیبت کے متعلق تھا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا ان کے لیے۔ اور اسی طرح جو اس وقت میرا بھائی اسامہ فداء الحفیظ جو اس وقت اٹھایا ہوا ہے، 10 یا 11 سال بیت چکے ہیں، اغوا ہوا ہے، نہیں دیکھا، یہ بھی ایک بہت بڑی والدین کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ تکلیفیں مصیبتیں انہوں نے برداشت کیں۔ اور اسی طرح اور تبلیغی میدان میں دیکھا جائے، کہیں پہ رکاوٹیں آئی ہیں۔ 27 ضلع تھے، 27 ضلع جن پر محرموں میں 10 یکم محرم سے لے کر 30 محرم تک، محرم کے پورے مہینے میں 27 ضلع کے اوپر پابندی لگا دی جاتی تھی، زبان بندی کر دی جاتی تھی کہ ان اضلاع میں جا کر کے آپ نے بیان نہیں کرنا، یہاں پر آپ کو اجازت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی ہوتی تھی ان پر کہ ان اضلاع میں جا کر بیان نہیں کرنا آپ نے۔ یہ تبلیغی میدان میں ان پر تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں۔ اللہ کے دین کے کام کے لیے، اللہ کی دین کے کام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکلنے والا بندہ، اللہ کے دین کا کام کا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا بندہ، اس کے لیے اس طرح کی رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں تھیں۔ اس قدر مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود، اس قدر تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، اس قدر آفتیں مصیبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود صرف کیا تھا؟ محض اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی نکلتے تھے، اور اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے پھر بھی نکلا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے پروگراموں کے لیے۔ یہی ہوا اور آخری دم تک یہی ہوتا رہا، آخری دم تک، آخری سانس تک۔ اللہ کی قسم ہے، گواہ ہوں اس بات کا، بلکہ میرے بھائی اور اسی طرح میرے گھر والے تمام، ان کے لواحقین تمام گواہ گئے اس بات کے کہ آخری وقت تھا، اور آخری وقت میں مجھے جو نصیحت کرتے رہے ہیں وہ یہی نصیحت تھی کہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ کے آؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ کے آؤ۔ یہی نصیحت کیا کرتے تھے، اور آخری وقت میں بھی یہی نصیحت کی ہے انہوں نے۔ اور اسی طرح جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی طرح آخری وقت ہے، یہ جمعہ پڑھایا ہے، جو آخری جمعہ، اس جمعے کا عنوان کیا تھا؟ یہی تھا، اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ عنوان تھا ان کے آخری جمعے کا، یا اللہ میں راضی، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اتنی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں میری زندگی میں، اللہ میں راضی، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ یا اللہ میری گھریلو پریشانیاں، مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، یا اللہ میں راضی ہوں تجھ سے، اللہ پھر بھی تو راضی ہو جا۔ یہی تھا ان کا عنوان، یہی موضوع تھا ان کا۔ اللہ تبلیغی پروگرام میں رکاوٹیں، پریشانیاں آئیں، اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ تو راضی ہو جا، یہی عنوان تھا۔ یا اللہ جتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں آئی ہیں، یا اللہ خوشیاں، غمیاں آئی ہیں، اللہ میں راضی، یا اللہ تو راضی ہو جا، یہی عنوان تھا ان کا آخری۔ اور آخری جمعہ پڑھایا ہے جس وقت، اس وقت بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ویڈیو کلپ میں، یوٹیوب چینل وغیرہ پہ آخر میں جو دیکھا ہے آپ حضرات نے، اس وقت بھی بیماری کا عالم تھا، اور وہ کلیولہ لگا ہوا تھا ہاتھ پر، ڈرپ لگی ہوئی تھی، ڈرپ اتار کر
کیا تھا؟ جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے دین کے لیے جتنے مخلص تھے، اللہ کی رضا کے لیے جتنا نکلا کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر وہ قوت، وہ برداشت، وہ قوت نہیں ہے جو والد محترم ہم حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں برداشت کی ہیں اور اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ کیلولا لگا ہوا ہے ہاتھ پر، نکلے ہیں، جمعہ پڑھایا ہے۔ جمعہ پڑھانے کے بعد گوجرا پروگرام ہے، رات کو پروگرام تھا، عشاء کی نماز کے بعد گوجرا میں رات کا پروگرام کیا گیا۔ اگلا دن ہفتہ شروع ہو گیا۔ ہفتے والے دن فروز وٹوا میں پروگرام تھا کہ فروز وٹوا میں پروگرام تھا، مگر طبیعت زیادہ ناساز تھی، اتنی زیادہ ناساز، اتنی زیادہ تکلیف دے کہ وہ کہنے لگے بھائی کو کہ چلو بھائی قصور چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ وہاں سے پھر ڈاکٹر کے دوائی لینے کے لیے وہاں کے چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے مجھے کال کی ہے کہ فروز وٹوا پروگرام پر پہنچو، افطاری کا پروگرام ہے ان کا، عصر کے بعد پروگرام ہے، اس پروگرام میں جا کر تقریر کرو، آپ کے تقریر کرتے کرتے ہم لوگ پہنچ جائیں گے اور آ کر بیان کریں گے۔ یہ میرے والد صاحب کا مجھے کال تھی اور میں نے سنی ہے۔ ان کے حکم پر الحمدللہ میں فروز وٹوا پہنچا ہوں، پروگرام کیا ہے، اور اس وقت جب پروگرام کیا ہے اس وقت میں دیکھتا رہا ہوں، نہیں پہنچے، نہیں آئے۔ جب مغرب کی نماز ہوئی ہے، مغرب کی نماز کے بعد وہاں پہنچے ہیں، اور آخری حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث بیان کر رہے ہیں، کلمتان حبیبتان علی الاسلام، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری حدیث وہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اور بیان کرتے کرتے ہی میں نے عرض کیا، میں نے کہا دعا کر دیں، دعا ہو گئی۔ دعا کرتے کرتے یوں ہاتھ نیچے آئے، یہ کیفیت تھی ان کی، یہ آخری مراحل ہیں ان کے۔ وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، وہاں سے گھر گئے ہیں، دوسرے دن اتوار گئے، اتوار والے دن پھر ان کو بے ہوشی کا عالم طاری ہوا، اور جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل داخل کرنا پڑا۔ یہ اتنی آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں گئیں جو اٹھائی ہیں علماء نے، جو اٹھائی ہیں والد محترم نے، اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے رستے پہ چلنے والے، ان کے لیے ہی ہیں مصیبتیں، آفتیں۔ میں اپنے بھائی، اپنے محترم یہاں پر عزیز و اقارب، یہاں پر آئی ہوئی مبلغات اور معلم، اور اسی طرح جو قراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں دین والوں کے لیے، اللہ کا دین سنانے والوں کے لیے، یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، مگر ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکل پڑے ہو تو پھر پیچھے نہ ہٹنا، اللہ کے راستے پر نکل پڑے ہو تو پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ آفتیں، مصیبتیں آتی رہیں گی، مگر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزتیں، بلندی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی عزت، بلندی عطا فرمائے گا۔ اور وہی ہوا جو میرے والد محترم کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت، بلندی، ترقی عطا فرمائی تھی، وہ یہی تھی، وہ قرآن سنانے کی وجہ سے جگہ جگہ، گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر میں جا کر کے اللہ کا قرآن سنایا گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی تھی۔ آخری وقت میں جو نصیحتیں فرمائیں وہ یہی ہیں، الصلاۃ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور آخر میں پڑھی بھی ہے۔ اور آخر میں اسی طرح آخری جو وقت تھا، آخری دن جب جمعرات کو فوت ہوتے ہیں، اللہ کے حضور جاتے ہیں، اس وقت کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکر سے تر زبان گئے، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچے ہیں۔ اور یہی ہم دعائیں کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جب موت آئے، کلمہ ایمان پر موت آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ جاری و ساری ہو ہماری زبان پر، یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمانا، اور سرخرو ہو کر کے، دنیا سے سرخرو ہو کر کے، کوئی کسی کا لینا دینا نہیں، کوئی کسی سے جنگ نہیں، کچھ نہیں تھا، اللہ جانتا ہے کچھ نہیں تھا، دنیا سے سرخرو ہو کر کے اللہ کے حضور جا پہنچے ہیں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوگا، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن، اور اسی طرح جمعرات کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الموت العالم والموت العالم، کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کے لیے، پورے عالم کی موت ہے۔ ایک عالم کا دنیا سے جانا، علم والے کا دنیا سے جانا، جو قرآن اور حدیث کا قاری، قرآن کا قاری ہو، حدیث کا محدث ہو، اس کا دنیا سے جانا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں الموت العالم والموت العالم، جس طرح ایک عالم کا دنیا سے جانا گئے، وہ اس طرح ایک عالم کا نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے وہ موت کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہی تھا اس وقت، یہی کیفیت تھی۔
حضرت معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس دن فوت ہوئی اس دن وفات پائی، یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ اور اسی طرح جمعرات کا دن تھا، جمعرات کی رات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعرات کی رات اللہ تبارک و تعالی قبر کا عذاب نہیں دیتے جس کو جمعرات کی رات کو موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے ساتھ 40 بندے دعا کرنے والے جس بندے کے جنازے کے ساتھ شامل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دیتا ہے، اس میت کو بخش دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر تو الحمدللہ 40,000 سے بھی اوپر لوگ، کم و بیش لاکھ سے اوپر لوگ جنازہ پڑھنے والے، اور الحمدللہ نمازی لوگ تھے اور عالم دین لوگ تھے، شیخ المشائخ لوگ تھے، اکابر لوگ تھے، عالم اسلام کو جاننے والے لوگ تھے جو جنازہ پڑھنے والے تھے، اور یقیناً ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچی ہوں گی اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ ووسع مدخلہ الجنۃ الفردوس نور اللہ مرقدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور روز محشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک پروگرام میں ہم شریک ہوئے، شیخو پورہ میں پروگرام تھا۔ شیخو پورہ میں پروگرام کرنے سے پہلے والد صاحب کی جب تقریر کی باری آئی تو ان سے پہلے وہاں پر فاضل مدینہ یونیورسٹی، بلکہ وہ اس وقت وہاں پر لیکچرار ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، ابو القاسم ان کا نام ہے، الشیخ ابو القاسم صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ وہاں پر اس وقت لیکچر دیتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں۔ وہ وہاں پر کھڑے ہوئے، والد صاحب کی تقریر سے پہلے تو کہنے لگے میں نے چند منٹ بیان کرنا ہے، تو اس وقت وہاں پر انہوں نے بیان شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو جس وقت قاری صاحب مسلک اہل حدیث قبول کیا، مسلک اہل حدیث میں شامل ہوئے، تو اس وقت قاری صاحب نے دیکھا کہ علماء اہل حدیث جماعت میں قرآن کا قاری، یعنی قرآن اچھا پڑھنے والا، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت قاری عبدالحفیظ صاحب اور مولانا عبد المنان راسخ صاحب، ان کے والد محترم مولانا عبد الرحمن راسخ صاحب، یہ اس وقت انہوں نے ایک مہم چلائی، جس مہم میں صرف اور صرف یہ تھا کہ تجوید کی کلاس لگائی جائے گی، مختلف شہروں میں جا کر کے تجوید کی کلاس لگائی جائے گی۔ اپنے قرائے حضرات، قرائے کرام کا جو قرآن پڑھنے والے قاری ہیں، ان کے قرآن کو تجوید کے ساتھ ان کو سکھایا جائے گا۔ اور یہ چلانے والے، یہ اعزاز صرف اور صرف قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بخشا ہے۔ ابو القاسم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر قاری عبدالحفیظ صاحب حافظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح عبد الرحمن راسخ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اور تھے قرائے کرام، مولانا یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلے دنوں انتقال کر گئے، اللہ کے حضور پہنچ گئے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ وہ اور 3 بندے یہ مختلف شہروں میں جا کر کے صرف اور صرف 2-2 3-3 گھنٹے قرائے کرام کا قرآن درست کروایا کرتے تھے، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ مہم قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی تھی، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجے بلند فرمائے۔ اور انہوں نے وہاں پر ایک دعا کی، آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں کراچی، میرے ساتھ الحمدللہ حسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بھی اور آپ حضرات کی دعاؤں، آپ حضرات کی موجودگی میں بھی میں وہ دعا کرنا چاہتا ہوں اپنے والد محترم کے لیے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی خدمت کی تھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی خدمت کی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اللہ تو نے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا، یا اللہ آج ہم دعا کرتے ہیں میرے والد محترم حضرت خطیب ایشیا، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یہ اتنی دعا، وہ کہنے لگے تھے میرا دعویٰ ہے آج سے پہلے کسی نے اس طرح کی دعا نہیں کی ہوگی، اور واقعتاً ہی میں نے نہیں سنی تھی، انہوں نے دعا کی، اور آج ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قرآن کا اور اسی طرح قرآن پھیلانے کا کام کیا گئے، میرے والد محترم نے بھی کام کیا گئے، اللہ جنت میں ان دونوں کو یا اللہ اکٹھے فرمانا، اللہ ان کے ساتھ، یا اللہ میرے والد محترم کے ساتھ یا اللہ اچھا معاملہ فرمانا۔ باتیں بہت ہیں، باتیں کیوں اس لیے ہوا یہ کانفرنس،
یہ جو اس وقت پروگرام رکھا گیا تھا یہ اسی حوالے سے تھا کہ والد محترم کی زندگی اور موت کے حیات کے حوالے سے کچھ چند باتیں کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ شروع میں تلاوت کی ہے والد محترم کے انداز میں ہی میں دیکھیں کوئی بھی اس وقت تو بڑے بڑے علماء، شیر پنجاب، قائد پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں، کہا کہ 100 مولوی منظور بھی ہو جائے تو ایک قاری عبدالحفیظ نہیں بنتا۔ اسی طرح ہی ہماری بھی کیفیت یہ ہم تو طالب علم ہیں، ایک ادنا سے ورکر ہیں، بالکل کیا بیان ہونا ہے، کیا بیان کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ جو وہ جو کمی ہے وہ ہم نہیں پوری کر سکتے۔ بات صرف اتنی ہے، اگر ہو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو صرف کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو منصب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس منصب کو لے کر اور اسی طرح والد محترم کا مشن لے کر کے ہم آگے بڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت توفیق عطا فرمائے اور ہم اس منصب پر دین کے کام پر گامزن رہیں اور دین کے کام پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا ویر جو بات میں عرض کر رہا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کال ملائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، اللہ نے آپ پر مکہ فتح کر دیا ہے، مکہ فتح کر دیا ہے۔ 10,000 صحابہ، قدوسی صحابہ، جرار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام درمیان میں ایسے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، والضحیٰ والا چہرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، صحابیو، اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری عطا فرمائی ہے، ہمیں خوشی عطا فرمائی ہے، وہ خوشی جو آج سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نہیں دی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انسانوں کے درمیان، بندوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی دنوں کا رد و بدل کرتے رہتے گئے، غمیاں، خوشیاں، مصیبتیں، آفتیں، اور کہیں غمی کہیں خوشی، یہ تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ کی برستی رہتی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ گھبراؤ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ دن آتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 10,000 صحابہ، قدوسی صحابہ اکٹھے ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ والضحیٰ والا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام درمیان میں تشریف فرما گئے، ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فضا بنے ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام درمیان میں موجود ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ارد گرد حالہ بنے ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا والضحیٰ والا چہرہ چمک رہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحابیو، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ فتح کر دیا گئے، مکہ فتح ہو گیا گئے، مکہ فتح ہو چکا گئے، اب ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے کوئی نہیں روکے گا، زیارت کرنے سے کوئی نہیں روکے گا، صفا مروہ کرنے سے کوئی نہیں روکے گا، اب ہمیں عمرہ کرنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر مکہ فتح کر دیا گئے، نہ تلوار اٹھانی پڑے گی، نہ کوئی نیزہ اٹھانا پڑے گا، نہ جنگ کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم مکہ میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبروک 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 کی صدائیں بلند ہونی شروع ہوئیں، مبارکیں دیتے ہوئے نظر آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر مسکرائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکیلے نوکیلے دند ظاہر ہوئے، دند مبارک ظاہر ہوئے، حتیٰ بدت نواجزہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر اس قدر مسکرا رہے، صحابہ کرام بھی مسکرا رہے، خوش ہو رہے ہیں، مبارکیں دی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہ اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کا تغیر تبدل شروع ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکیاں اور سسکیاں بندنی شروع ہو گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رو کر کے داڑھی مبارک بھیج رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، صحابہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، پوچھتے نہیں اللہ کے پاک پیغمبر کیا ہو گیا گئے، کیا ہوا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بس مسکراتے دیکھا، صحابہ بھی مسکرا پڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بس روتے دیکھا، صحابہ بھی رو پڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رو پڑے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئے، عرض کرتے ہیں مالک یا رسول اللہ، مالک یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کیا ہو گیا گئے؟ ابھی تو آپ اتنا مسکرا رہے تھے، اتنا خوش ہو رہے تھے، تو اللہ کے پاک پیغمبر یہ اچانک کیا ہو گیا گئے؟ اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا، ہچکیاں اور سچکیاں لے کر رو رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا ہو گیا گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی نصیب فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خوشی والا معاملہ فرمایا ہے، مگر آج مجھے میری تحریک کے وہ ساتھی یاد آئے۔ اللہ اکبر، آج مجھے میری تحریک کے وہ ساتھی یاد آئے جو ایک ایک کر کے اللہ کے رستے کے اندر قربان ہوتے گئے، جو ایک ایک کر کے اللہ کے رستے کے اندر کٹتے گئے، جو ایک ایک کر کے اللہ کی توحید کے لیے شہید ہوتے گئے۔ آج مجھے سمیہ یاد آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آج مجھے وہ یاسر یاد آیا جو اللہ کے رستے کے اندر جس کی گردن الگ کر دی گئی۔ آج مجھے خبیب یاد آیا، آج مجھے حمزہ میرا چچا حمزہ یاد آیا، آج مجھے زنیرہ یاد آئی، آج مجھے میرے 70 قاری جو شہید کیے گئے وہ یاد آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابیوں آؤ چلے گنج شہیداں احد کے میدان میں جو گنج شہیداں قبرستان گئے، آؤ چلیں گنج شہیداں چلتے گئے۔ گنج شہیداں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ 10,000 قدوسی صحابہ کا لشکر گنج شہیداں احد کے میدان میں پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر پر کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے متعلق قبر کے اندر دفن جتنے بھی گئے ان کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر مکہ فتح کر دیا ہے، آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خوشی نصیب فرمائی ہے، آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خوشیوں سے نوازا گئے، آج اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو اور اچھا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہ آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بات اس وقت سن رہے ہیں، مگر قرآن کا فیصلہ جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اہل حدیث کے بچے بوڑھے مرد خواتین کا آج بھی اور قیامت تک وہی عقیدہ اور وہی فیصلہ رہے گا جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ فرمایا إنك لا تسمع الموتى۔ اللہ
اللہ اکبر. انک لا تسمع الموتى، مردے جو دنیا سے رخصت ہو جائے، جو دنیا سے چلا جائے، اس کو نہ آپ سنا سکتے ہیں وہ نہ سن سکتا ہے. یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ معجزہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر والوں کے ساتھ ہم کلام ہوئے. کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رکھے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آج تم ہوتے تو اور خوشی کا منظر ہی کچھ اور ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قبر کے اندر 40 صحابہ گئے جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا احد کے میدان کے اندر. وہ 40 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے. 40 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رکھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرماتے ہیں چلو صحابیو چلیں مکہ کی طرف چلیں، خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف چلیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر، یہ لشکر جرار قدوسی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین احرام باندھے ہوئے پہاڑوں پر چڑھتے جا رہے ہیں. حضرت ساتھ ساتھ نعرہ لگاتے ہوئے، ساتھ ساتھ حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ماتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رک جاؤ صحابیوں رک جاؤ، ایک نعرہ میرا بھی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ لگاتے ہیں، فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام علی الجہاد ما بقینا ابدا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ قافلہ رواں دواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابیوں ٹھہر جاؤ صحابیوں ٹھہر جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹھہرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کے پلہان کے اوپر سر رکھ دیا. سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. اے میرا پاک پیغمبر حمد و ثنا بیان کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پلہان کے اوپر سر رکھا، سر رکھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے گئے، فرمایا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر جرار کے ساتھ کعبۃ اللہ میں پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ارد گرد بتوں کے ڈھیر لگے ہوئے گئے، مشرک جو بتوں کو پوجتے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑنا شروع کیا. توڑتے جا رہے گئے، ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں وجاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا باطل بھاگ گیا، حق آ گیا باطل دوڑ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا بلال یہ وہی کعبۃ اللہ گئے آج سے پہلے جس میں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اللہ اکبر. آج سے پہلے جگہ ہمیں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی جاتی تھی، اذان پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. کعبۃ اللہ آج یہ وہی کعبۃ اللہ گئے، وہی مکہ گئے جہاں سے ہمیں راتوں رات ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ وہی کعبۃ اللہ گئے جہاں پر امیہ نے تیرے اوپر ظلم ڈھا دیے. یہ وہی کعبۃ اللہ گئے جہاں پر ابو جہل نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، رحم
فرمایا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشیاں نصیب فرمائی ہیں، تو آج بلال تو نے کیا کرنا گئے؟ آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اللہ کا نام بلند کرنا گئے۔ حضرت بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھے اور فرماتے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے شک اللہ اکبر، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد و ثنا بلند کرتے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کو توڑ رہے ہیں، فرما رہے جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، صحابیو صفا مروہ کرو، عمرہ کرو، زیارات کرو، طواف کرو، اور اسی طرح مقام ابراہیم پر نفل پڑھو، آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اور آج تب سے لے کر آج تک کھلا ہوا گئے، مکہ کعبۃ اللہ کھلا گئے، اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے اسی طرح کھلا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان عمرہ کرتے رہیں گے، حج ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عمرہ اور اسی طرح عمرہ کرنے والے، حج کرنے والوں کی عبادات کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہی وہ مقام ہے۔ اسی مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج جو بھی آئے، مشرک آئے، کافر آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، جو بھی آئے، آج سب کو امان ہے، سب کو معافی دے دی گئی، سب کو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو امان ہے، مگر دو بندے ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف دی ہوگی، کتنا پریشان کیا ہوگا ان لوگوں نے۔ کون گئے وہ دو بندے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندے ایسے کہ جن کو اگر وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پکڑ کر کے قتل کر دو۔ کون گئے وہ دو بندے؟ اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت وحشی، جو بعد میں اسلام لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ یہ دو بندے ایسے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اکرمہ بن ابی جہل دوڑتے ہوئے جا رہا گئے، دوڑتے ہوئے کشتی میں سوار ہوا، دوڑتا ہوا جا رہا گئے۔ کشتی نے دریا کے اندر، سمندر کے اندر بھنورنا شروع کر دیا، ڈولنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ او میاں پاگل ہوئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں تو؟ دوڑدا جا رہے ہیں گئے۔ او اللہ دے بندے ہوتے رحمت للعالمین نے، ہوتے پاک پیغمبر، اللہ دے پاک پیغمبر رحمت للعالمین گئے۔ وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر رحمت للعالمین گئے، جہاں ان سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے معاف کر دیں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل چھپتے چھپاتے ڈرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرمہ بن ابی جہل جا، آج تجھے بھی امان گئے۔ اللہ اکبر۔ جا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تجھے بھی امان گئے، معافی گئے۔ اسی طرح حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے کر آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھے ہوئے اور وہ اس طرح اپنا چہرہ چھپایا ہوا چادر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون میاں تو کون گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے گئے، حضرت وحشی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے پاک پیغمبر میں وحشی ہوں، وحشی آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر جاری کیے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پکڑ لو صحابیوں، پکڑ لو، جکڑ لو، مار دو، قتل کر دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مگر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، پیار اور محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت وحشی سے یہ نہیں کہا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ نہیں کہا کہ صحابیوں پکڑ لو جکڑ لو مار دو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وحشی کوئی کمی رہ گئی تھی جو آج پوری کرنے آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے پاک پیغمبر، میں تو آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گئے، غریبوں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے بنا کر کے بھیجا گئے، محتاجوں کے لیے بنا کر کے بھیجا گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر میں تو آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحشی وحشی جا، تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے گئے مگر وحشی میری ایک بات یاد رکھی، میرے سامنے آ کر کے نہ بیٹھی، میری کمر میرے پیچھے آ کر کے بیٹھی۔ مجھے آج جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے میرے چچا حمزہ کی یاد آئے گی، اور جب چچا حمزہ کی یاد آئے گی مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیچھے آ کر کے بیٹھی، مگر میرا ویر جو بات میں عرض کر رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا الیوم اکملت لکم واکممت علیکم دینکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرا محبوب پیغمبر، اے جند جیویو میرا لاڈ پیغمبر، جوانیوں مانے میرا پاک پیغمبر، ساری دنیا کا خلاصہ اور تتمہ میرا پاک پیغمبر، ساری دنیا کا امام میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا محبوب پیغمبر، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا ہے، اب نہ کوئی دین میں کوئی نئی بات آئے گی، نہ کوئی دین سے کوئی بات نکالی جائے گی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسری بات، ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرے بھائی، کتنے بجے ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں بھائی۔ میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اصلاحی بات بھی ہونی چاہیے۔ میرے ویر، میرے بھائی آپ محترم، اور جتنی بھی بہنیں، میری مائیں بہنیں تشریف فرما گئے، میں ان کی کچھ گزار ایک بات کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میرے بھائی کچھ لے کر بھی جائیں اور اس پر عمل کر لیں، اللہ کی قسم ہے آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی وہ نظریہ نجات بن جائے گا۔ آپ نماز کی پابند بن جائیں گی، میرے بھائی بیٹھے ہوئے نماز کے پابند بن جائیں گے، اللہ کی قسم ہے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے وہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے اور اسی طرح برائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز زنا سے روکتی ہے، شراب سے روکتی ہے، چوری سے روکتی ہے، چغلی سے روکتی ہے، فضول کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس بندے نے نماز چھوڑی، جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ آج اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ جان بوجھ کے چھوڑنے والی بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بس اس نے کفر کیا، بس اس نے کفر کیا۔ ہمارے حالات کیا گئے، ہماری کیفیت کیا ہے، ذرا جانیے، جانچیے اس بات کو، اپنے آپ پر غور کیجئے۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ اگر راستے میں جا رہے ہیں، میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے، اگر کوئی راستے میں دوست احباب جا رہے ہیں، اگر کسی نے اس کو بول دیا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، بھائی تم جاؤ، میں آ رہا ہوں تمہارے پیچھے۔ وہ جو پیچھے کا بات کرتا ہے وہ پیچھے کا پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح میری مائیں اور بہنیں ہیں، گھر کا کام کاج کر کے، گھر کے کام کاج کر کے تھکی ہوئی ہوتی ہیں، تھک جاتی ہیں،
اسی طرح گھر کے کام کاج کر کے، بازار کے اور اسی طرح باہر کے اندر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہے، نماز رہ جاتی ہے۔ مگر میرے بھائی میری بہن، جو بات میں عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر تفریق نہیں ڈالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ نہیں کہا کہ عورتوں کے لیے اور پیغام ہے، مردوں کے لیے اور پیغام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس میں مرد اور خواتین اور عورتیں، مرد عورت، ہر ایک، بچے بوڑھے، سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا گئے، اس میں سب کو حکم فرمایا گئے۔ اگر آپ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقط کفر، پس اس نے کفر کیا گئے۔ ہمارے حالات اس طرح کے ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے ایمان ہیں، یہ ہمارے ایمان ہیں۔ ایمان کو مضبوط کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زہد اختیار کیجئے۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتی ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، معاملات ہیں، گھروں میں اکثر پریشانیاں، مسائل بڑے رہتے ہیں، اگر ان سب کا حل چاہتی ہیں تو پھر نماز کو اول اپنائیں، نماز کو اپنا لیجئے۔ اللہ کی قسم ہے، دنیا میں بھی اصلاح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آرام آ جائے گا، آخرت میں تو آرام ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ضرور اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں شفاعت کا حقدار بنائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ ہمارے معاملات یہ ہیں، دنیا میں جب نماز نہیں پڑھیں گے، جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم کترائیں گے، دور بھاگتے جائیں گے، تو پھر ہماری پریشانیاں اور بڑھتی جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز پڑھنی نہیں، سارا دن ٹی وی چلنا ہے گھر پہ، کیبلیں چلنی ہیں گھر پہ، ایل سی ڈیاں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، مائیں اپنے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، وہ جو پاکستانی ڈرامے یا ترکی والے ڈرامے، معاذ اللہ اس طرح کے ڈراموں پہ فضول وقت ضائع کر رہی ہیں آپ اپنا۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے وقت کوئی دوپٹہ سر پہ لیا نہیں لیا پتہ نہیں ہے اس بات کا، ہاں اگر لیا بھی ہے تو وہ دوپٹہ لے لینا گئے، مگر نماز نہیں پڑھنی، یہ کہاں کی روایت ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اذان کا حیا ہے، اذان کا حیا ہے، مگر نماز پڑھنے والی وہ بات ختم ہے۔ گھروں کے اندر اہتمام کیجئے، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھروں کے اندر اہتمام کیجئے، نماز کے لیے ایک الگ جگہ مختص کیجئے، وہاں پر نماز پڑھیے، خود گھروں میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ان کے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پر اختلاف ہوا تھا، حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ حضرت بلال نے کہا میں عورتوں کو مسجد سے آنے سے روکوں گا، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لا اکلمک ابدا، اگر تو مسجدوں سے آنے سے روکے گا عورتوں کو، میں تیرے ساتھ زندگی بھر کلام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گیا کہ عورت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، تراویح پڑھ سکتی ہے، تو پھر مساجد بھی ہیں، گھر بھی ہے، نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ آج ہمارے معاشرے میں تباہ کاری کی وجہ یہی ہے، ہمارے معاشرے میں تباہ کاریاں کیوں پھیل رہی ہیں؟ اسی وجہ سے پھیل رہی ہیں، ہم دین سے دور ہوتے گئے، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہمارا رواج ختم ہو گیا۔ جو وقت ہمارا قرآن کی تلاوت کرنے کا تھا، اس وقت مارننگ شو دیکھ رہی ہوتی ہیں میری بہنیں بیٹھی، مارننگ شو چل رہا ہوتا ہے گھر میں۔ قرآن کی تلاوت ختم، نماز ختم، روزہ ختم، عبادت ختم، تو پھر ہم اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں راحت آئے، ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں آرام آئے۔ یہ نہیں آ سکے گا، ایسے نہیں آئے گا، یاد رکھیے ایسے نہیں آئے گا۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے حضور دعا کیجئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز کیجئے، اپنے سر کو سجدہ ریز ہو جائیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں پر رحمت کی برکھا برسائے گا، سکون آئے گا، راحت آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جلسے سن لیے، جلسے پروگرام کروانے والے، اہتمام کرنے والے اہتمام کرتے ہیں، پروگرام کرنے والے ساری رات جلسے سنتے ہیں، اور اسی طرح سننے والے، اہتمام کرنے والے ساری رات پروگرام ہوتے ہیں، دن میں پروگرام ہوتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ جناب اسی تھکے ہوئے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں تھکاوٹ ہے، ہمیں تھکے ہوئے ہیں، بھائی ساری رات پروگرام سنتے رہے ہیں، سننے والے بھی تھک گئے، کروانے والے بھی تھک گئے، علماء بیان کرتے کرتے تھک گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہاں گئی نمازیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، بال الشیطان فی اذنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ناک، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا گئے۔ یہاں پر تفریق نہیں کی ہے مرد و خواتین کی، سب کے لیے پیغام ہے، سب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیا ہے۔
چاہے اس میں کوئی بڑا گئے، کوئی چھوٹا گئے، مرد گئے، عورت گئے، علماء گئے، غیر علماء گئے، کوئی بھی گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے یہ پیغام جاری کیا ہے۔ بات سخت تر سخت ہوتی جائے گی، باتیں بہت ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ یہاں پر آئے گئے پیغام، آج پروگرام سننے کے لیے سماعت تشریف لے کر کے آئے گئے، مرد خواتین حضرات آئے گئے، میں سب کے لیے ایک اہم پیغام چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، تو پھر نماز کو اول اپنانا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے گئے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو، چوری ڈکیتی ختم ہو، فضول لغویات ختم ہو، قتل و غارت ختم ہو، اس طرح کے فضول کام ختم ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز پڑھتے رہیں گے تو نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا قبول و منظور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے تہاڈا ساؤنڈ سسٹم تے ایکو تے چلدی کوئی نہیں تے قرآن مجید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھتیجے بھی ہیں، قاری مصباح الحفیظ صاحب کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں ضیاء الحفیظ بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ والد صاحب کے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا النجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ دوسرے مقام پر فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میرے والد محترم کے درجات بلند فرمائے، اس مرکز کو، اس ادارہ کو اللہ تبارک و تعالی رہ دی دنیا تک آباد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم احسن سلفی صاحب الحمدللہ تشریف لائے، اللہ ان کا آنا، ان کی کوششیں، کاوشیں، بڑی خدمات ہیں ان کی بھی الحمدللہ، بڑی داستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کوششیں، کاوشیں ان کے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا أسألك الجنة الفردوس اللهم إنا أسألك الجنة الفردوس
اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاك اللہ بارک